بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، قطر کے نام سے آپ سب لوگ بہت اچھی طرح واقف ہوں گے، لیکن قطر کی تاریخ اور ترقی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم قطر کی حیران کن ترقی اور مختصر تاریخ پر بات کریں گے۔ دوستو، اس وقت قطر دنیا کا چوتھا اور اسلامی دنیا کا پہلا سب سے امیر ملک ہے۔ قطر کی فی کس آمدنی $1,29,000 سالانہ ہے، جو کہ فرانس کی فی کس آمدنی سے 3 گنا زیادہ اور چلی کی فی کس سالانہ آمدنی سے 5 گنا زیادہ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں حاصل نہیں ہوا۔ 3 ستمبر 1971 کو انگریزوں سے آزادی کے وقت قطر انتہائی غریب ملک تھا، جو کہ 3 طرف سے سمندر میں گھرا ہوا اور ریگستانی علاقے پر مشتمل جزیرہ نما ملک تھا، جس کی زمینی سرحد صرف سعودی عرب سے ملتی تھی اور زیادہ تر لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ آج قطر کی پہچان عرب دنیا کا سب سے بڑا ٹی وی نیٹ ورک الجزیرہ ہے۔ دنیا کی بہترین ایئر لائن قطر ایئر ویز ہے۔ دنیا کا تیسرا بہترین ایئرپورٹ حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ 2022 میں ہونے والا فٹ بال ورلڈ کپ ہے اور طالبان اور امریکہ کے مذاکرات کی میزبانی کرنے والا ملک ہے۔ فلک بوس عمارتوں، جدید ترین شاپنگ مالز اور خوبصورت اور جدید ترین ہوٹلز اور ریسٹورانز، لگژری کاریں قطر کی نئی پہچان ہیں۔ قطر کی آبادی 29 لاکھ ہے، جس میں سے مقامی باشندے صرف 3 لاکھ ہیں۔ قطر نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ آئیے اس پر نظر دوڑاتے ہیں۔ نمبر 1، LNG کا تحفہ۔ قدرتی گیس کے دنیا کے تیسرے بڑے ذخائر۔ 1940 سے 1960 کے انگریزوں کے دور میں قطر میں گیس دریافت تو ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ بہت قلیل مقدار میں تھی۔ 1970 میں شیل کمپنی نے یہاں کا سب سے بڑا قدرتی گیس کا ذخیرہ دریافت کیا، جسے نارتھ گیس فیلڈ کہتے ہیں، اور یہ دنیا میں قدرتی گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ لیکن اس وقت گیس اتنی منافع بخش نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدرتی گیس زمین سے نکال کر دنیا کو پہنچانا اور بیچنا ایک مشکل کام تھا، جس کے لیے بہت بڑے وسائل اور انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی اور بڑی بڑی پائپ لائنز بچھانے کی ضرورت تھی، جس کے وسائل قطر کے پاس نہیں تھے۔ لیکن چیزیں تبدیل ہونا تب شروع ہوئیں جب قطر کے نائب امیر حماد بن خلیفہ الثانی نے اپنے والد خلیفہ بن حماد الثانی کو معزول کر کے خود اقتدار سنبھالا۔ ان کے پاس ایک واضح ویژن اور آئیڈیا تھا۔ قدرتی گیس کو LNG میں تبدیل کیا گیا۔ -260 ڈگری فارنہائٹ پر قدرتی گیس کو ٹھنڈا کرنے سے اس کا حجم 600 گنا کم ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے بوزر اور ٹینکرز کے ذریعے گیس کی ٹرانسپورٹیشن آسان ہو جاتی ہے۔ اس طرح قطر کی قسمت بدلنا شروع ہوئی، اور اس وقت قطر LNG سپلائی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ جب پیسہ آنا شروع ہوا تو شیخ حماد نے اسے ضائع کرنے کے بجائے ملک کے اندر اور باہر مزید دولت کمانے کے لیے انویسٹ کرنا شروع کیا۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی بنائی گئی اور $330 ارب کا فنڈ قائم کیا گیا، جس کے ذریعے دنیا بھر میں بڑے بڑے ہوٹلز، شاپنگ مالز، فٹ بال کلبوں اور مختلف کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی گئی۔ 1995 سے لے کر 2013 تک کے 18 سال کے اقتدار کے دوران قطر کے حکمران شیخ حماد بن خلیفہ بن حماد الثانی نے قطر کو غریب ترین ملک سے دنیا کے امیر ترین ملکوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں قطر کے شیئرز ہیں، جن میں شیل، واکس ویگن، بارکلے بینک، روسی تیل کمپنی روس نیفٹ اور ٹفانی اینڈ کو شامل ہیں۔ قطر کے زر مبادلہ کے ذخائر $300 ارب کو کراس کر چکے ہیں، جو کہ 3 لاکھ کی مقامی آبادی کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں۔ قطر نے نہ صرف بیرون ملک سرمایہ کاری کی، بلکہ ملک کے اندر بے پناہ پیسہ ترقی پر خرچ کیا گیا۔ عوامی فلاح کے منصوبے شروع کیے گئے، ریسرچ سینٹرز، یونیورسٹیاں، کارخانے، سڑکیں، بڑی بڑی ہائی ویز، جدید ترین ایئرپورٹ اور ہسپتال بنائے گئے۔ قطر نے جب کافی زیادہ سرمایہ اکٹھا کر لیا تو شیخ حماد نے عالمی سطح پر اثر و رسوخ میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے قطر کو سعودی عرب کی ایک طفیلی ریاست سمجھا جاتا تھا،
لیکن پھر قطر نے اپنی پہچان بنانے پر توجہ دی۔ 2003 میں جب سعودی عرب نے امریکہ سے اپنے فوجی نکالنے کے لیے کہا تو قطر نے امریکیوں کو بحری اڈہ قائم کرنے کی آفر دی اور اربوں ڈالر کی لاگت سے ملٹری بیس قائم کیا، اور اب دوحہ سے 20 میل کے فاصلے پر سمندر میں 11,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ پھر ایک تبدیلی اور آئی، قطر نے جب الجزیرہ ٹی وی نیٹ ورک قائم کیا اور اس چینل نے عرب دنیا کا ایک مختلف چہرہ دکھانا شروع کیا۔ عرب سپرنگ تحریک کو نمایاں کوریج دی اور عرب بادشاہتوں پر تنقید کرنا شروع کی تو سعودی عرب کو سخت ناگوار گزرا۔ قطر کی آزادانہ خارجہ پالیسی سعودی عرب کو ایک آنکھ نہ بھائی، اور UAE اور سعودی عرب سمیت 6 ملکوں نے قطر پر دہشت گردوں کی مالی مدد کا الزام لگا کر بائیکاٹ کر دیا، پہلے سفارتی بائیکاٹ اور اس کے بعد سوشل بائیکاٹ۔ یہ ایک انتہائی مشکل وقت تھا، 3 طرف سے سمندر اور چوتھی طرف سے سعودی عرب، کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب قطر کو اپنے اونٹوں کے لیے چارہ بھی ہوائی جہازوں کے ذریعے امپورٹ کرنا پڑا، مگر قطر کی سفارتکاری اور پیسے نے قطر کو اس مشکل وقت سے نکلنے میں اہم کردار ادا کیا، اور 3 سال کے مسلسل بائیکاٹ کے بعد یہ ممالک اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ قطر نے ترکی اور ایران کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے اور مغربی ممالک کے ساتھ بھی اپنے اثر رسوخ میں اضافہ کیا اور سعودی پروپیگنڈے کو ناکام بنایا۔ حالیہ دنوں میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں قطر ایک بڑے ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ترقی اور طاقت کے حصول کا یہ سفر جاری ہے۔ کیا قطر اسلامی دنیا کی نئی اور سمارٹ پاور بننے جا رہا ہے؟ یہ وقت ہی بتائے گا۔